سے سینچی گئی تھی، اور آج تم اس مقام کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور وہ مقام جہاں تمہارے اسلاف کے کارنامے موجود ہے، جامع مسجد دہلی کی موجود ہے، آگرے کا تاج محل موجود ہے، قطب مینار موجود ہے، یہ سب تمہارے اسلاف کے ہیں۔ انہوں نے تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کی، وہ خطبے کو اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اور پھر انہوں نے جو مثال دی گنگا اور جمنا کی کہ وہاں ہمارے قافلے آئے اور وضو کیے، تو یہ مولانا آزاد کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا کہ جب آزادی کا سورج خون میں نہا کر نکل رہا تھا اور ہر طرف قتل و غارت گری تھی، مولانا آزاد نے مسلمانوں کو عزم اور حوصلہ دیا۔ اگر یہ آواز نہیں اٹھتی تو لازمی جو بچے کچھ مسلمان ہیں وہ بھی تباہ برباد کر دیے جاتے۔ آج کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک رہنما، اس نے تقسیم کی مخالفت کی، اس نے ملک کے بٹوارے کی مخالفت کی، اور اس نے ہندوستان کو جوڑے رکھنے کے لیے آخری وقت تک اس نے کوشش کی ہے۔ یہ بات ہم اپنے فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر مولانا آزاد نہیں رہتے اور یہ بات نہیں کرتے اور ہر آدمی پاکستان جانے کی بات کرتا تو آپ تصور کیجئے کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ جاتے ان کا حال کیا ہوتا۔ تو یہ مولانا آزاد کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جب ساری زبانیں خاموش تھی اور ہر طرف خوف اور دہشت کا ماحول تھا، ایک مورخ نے لکھا ہے جملے کہ ایسے وقت مولانا آزاد نے ہندوستانی مسلمانوں میں حالات سے نبردآزمی کا حوصلہ پیدا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک بہت مشہور بات ہے کہ جب ملک آزاد ہو گیا اور جب دستور بن گیا، اب لوگوں نے کہا کہ دستور ہند بن گیا، اب کیا ہوگا؟ تو مولانا آزاد نے تقریر میں کہا کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے دستور، یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ تم خود اپنے اندر عمل کا جذبہ نہیں پیدا کریں گے، اپنے حقوق کے نہیں لڑیں گے، اپنے جو ہے نا یعنی جائز مطالبات کوشش نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ملک کے 78 سال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے کہ 78 سال ملک کی آزادی کے ہو چکے ہیں، ہاں دستور کے بن کے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ جو بھی حقوق دستور نے ہم کو دیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو مولانا آزاد نے کیا کہا؟ دستور تو اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو ہم احترام کریں گے اور دستور کے مطابق چلیں گے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ دستور کے ہوتے ہوئے اب تمہارے کوئی حقوق ختم نہیں کرے گا، یہ نہیں، بلکہ تم کو جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، عزم اور حوصلے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو محترم سامعین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد کی جو شخصیت ہے وہ ایک عبقری شخصیت ہے۔ میں نے عنوان دیا عبقری شخصیت۔ عبقری شخصیت کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت جو جس کی کوئی مثال آپ کو نہیں مل سکتی ہے، ایک غیر معمولی منفرد شخصیت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسی شخصیتیں بار بار نہیں پیدا ہوتی ہیں، ہر دن نہیں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر دن بچے آ رہے ہیں، ہر 3 منٹ میں ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ، اور مرنے والوں کی بھی تعداد کچھ کم نہیں ہے، ہر دن جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ہر دن پیدا ہونے والا بچہ نہ اس کو دنیا یاد رکھتی ہے، نہ ہر دن مرنے والے انسان کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو آنے والے نسلوں کے لیے کچھ پیغام دے کر جاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں کچھ ٹھوس اور کچھ انقلابی کام انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ مولانا نے علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو مولانا آزاد ایک دیدہ ور تھے، ایک نباز تھے، ایک ایسی ہستی تھی کہ جو حالات کے بگڑنے سے پہلے قوم کو انہوں نے آگاہ کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو حالات بڑے خطرناک ہونے والے ہیں، ان حالات کے اندر تم کو رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایک طرف تو ملک کی آزادی بھی چاہتے تھے اور دوسری طرف یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں اسلام بھی باقی رہے، مسلمان بھی باقی رہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز کی عدالت میں انہوں نے ایک بیان دیا، وہ بیان کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھیے کہ انہوں نے اپنے تعلق سے کیا بات کی۔ انہوں نے کہا، انگریز کو مخاطب کر کے، انگریز جج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنے پیچھے اسلام کی 1000 سال کی تاریخ رکھتا ہوں، 1000 سال کی تاریخ میرے پیچھے ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جس کے ایک ورق کو بھی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے ناز ہے اس پر، مجھے فخر ہے اسلام کی شاندار تاریخ پر، اس کی تہذیب پر، اس کے تمدن پر، لہٰذا میں اسلام کے ایک چھوٹے سے چیز کو بھی چھوڑنے کے تیار نہیں ہوں۔ پھر پلٹ کر انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں،
اور میں ہندوستانی ہونے کے ناطے میرے پیچھے ہندوستان کی تہذیب و تمدن ہے، اور میں ہندوستان کی کسی تہذیب و تمدن کے ایک چھوٹے سے پہلو کو بھی چھوڑنے کی تیار نہیں ہوں۔ آپ غور فرمائیے کیسا توازن انہوں نے قائم کیا۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہندوستانی ہوتے ہوئے مسلمان کیسے رہیں گے، یا مسلمان ہوتے ہوئے ہندوستانی کیسے رہیں گے؟ دونوں میں توازن ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ہندوستانی بھی ہیں۔ مسلمان اس حیثیت سے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، لہٰذا کوئی ہم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار، ہماری اخروی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے۔ کوئی مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ صاحب نہیں میں جو ہے نا ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا چلیے میں بھی 3 خداؤں کو مان لیتا ہوں، تو خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب آپ چونکہ فلاں کو بھی آپ پیغمبر مان رہے، رسول مان رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول آخری ہے، خاتم النبیین ہے، اب آپ کے ساتھ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ بھی وہی تعلیمات پیش کرے، نبی ہے، مان لیتے ہو، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، بغیر اس کے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو مولانا آزاد نے جو بات کی تھی اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ آج کے حالات میں کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو تاریخ 1000 کی میں ایک چیز بھی چھوڑنے کی تیار نہیں ہوں اس کو، اور دوسری طرف میں ہندوستانی ہوں، ہندوستان کی بھی کسی تہذیب کو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ تہذیب بھی میرے اسلاف کی لائی ہوئی تہذیب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لباس ہم نے دیا، کھانا ہم نے دیا، اٹھنا بیٹھنا طرز زندگی مسلمانوں نے دیا، ورنہ کیا تھا ہندوستان کے اندر؟ کچھ نہیں تھا یہاں پر۔ یہ تو مسلمان جو آئے باہر سے، جو حکمران آئے، جو صوفیہ آئے، جو دانشور آئے، آپ جانتے کہ صوفیہ کی تعلیمات نے کتنا بڑا اثر کیا اس ملک کے اندر، ورنہ وہ طبقے جن کو جانوروں سے بدتر مقام پہ رکھ دیا گیا تھا، خواتین جن کو عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ اسلام کی دین ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہاں کی قوم کو معلوم ہے کہ عورت بھی کوئی انسان ہے، اس کے اندر بھی کوئی جان ہے، وہ بھی کوئی تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تصور تو اسلام کے آنے کے بعد ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ تو یہ مولانا آزاد نے جو بات کہی تھی کہ میری جو تاریخ ہے، میری جو تہذیب ہے، میرا دین ہے 1000 سال کا، میں اس پر فخر کروں گا اور اس کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اور ہندوستان کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، یہاں کا جو آپ کا سوسائٹی ہے، میں اس کو بھی چھوڑنے کی تیار نہیں، کیونکہ لازمی چیز یہ تہذیب بھی ہماری بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم کو یہ توازن پیدا کرنا ہے، یہ بیلنس پیدا کرنا ہے آج کے زمانے میں، کہ ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہے، نہیں پڑھا نہیں معلوم، 7 نومبر کو ایک گیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں، کون سا گیت کہتے ہیں؟ حکومت نے اس کو قومی گیت کا نام دیا، وندے ماترم۔ آپ جانتے ہیں کہ وندے ماترم کو ایک مصنف ہے جو بڑا قابل تھا، باہر پڑھ کے آئے تھے، بنکم چندر چٹوپادھیائے ان کا نام ہے، بنکم چندر چٹوپادھیائے، انہوں نے یہ گیت لکھا ہے، اور وہ گیت حصہ ہے ایک ناول کا، وہ ناول کا نام ہے آنند مٹھ۔ آنند مٹھ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مسلمانوں کے خلاف میں زہر اگلا گیا، اسلام کے خلاف میں زہر اگلا گیا، بہت لکھا اس نے بنکم چٹر جی اس کے اندر، اور وہ پورے کا پورا ناول جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف میں، اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی پوری ناول کو خلاصے کے طور پر۔ آپ گزشتہ جمعہ کا مضمون پڑھیے، آپ منصف میں، میرا بھی مضمون ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمن صاحب کا بھی مضمون ہے، وندے ماترم پہ ہی پڑھیے آپ لوگ، تفصیلات اس کے اندر ہے، میں نہیں بتا سکوں گا یہاں پر، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ تو آپ کا معلوم ہے وندے ماترم کیا ہے؟ وندے ماترم پورا گیت آپ جانتے ہیں کہ شرکیہ الفاظ پر ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے دل سے پڑھ لیں تو کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب زبردستی بچوں کو کیا جائے گا تو الگ بات ہے، دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ زبردستی ہے کیا کر سکتے، لیکن وہ حالات نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر اس گیت کو پڑھیں گے آپ، وندے کے معنی کیا ہے کہ اے دیوی، اے خدا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کہا گیا کہ یہ جو زمین ہے، مدر لینڈ ہے، یہ ماتر بھومی ہے، ہم اس کو معبود کا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہی ہم کو قوت دے، تو ہی ہم کو طاقت دے، یہ الفاظ کے اندر استعمال کیے گئے۔ اب ہم چونکہ سنسکرت سے واقف نہیں ہیں،
संस्कृत नहीं पढ़े हम, संस्कृत में वो नज़्म है बाज़ाब्ता पूरी तरीक़े से। 150 साल हो गए और अब हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इसको लाजमी करेंगे हर तरफ। 1 साल का जश्न मनाया जा रहा बाज़ाब्ता। अब इसको सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि वंदे मातरम लाजमी होगा, हमारे पास भी आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो क्या हम अपने दीन को छोड़ेंगे इस मामले में? वंदे मातरम को पढ़ने के माने हो गए कि आप खुदा की वहदानियत से इनकार कर रहे हैं। हम एक खुदा को मानते हैं, हम किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते। अब उसके अंदर है कि ऐ वतन मैं तुझे सजदा करता हूँ, तू ही मेरा आका है, तू ही मेरी मालिक है। देवी देवता के उसके अंदर नाम लिखे गए और उसके तर्जुमे भी आ गए, उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें जो होती है इसका एक मकसद रहता है। तो इन हालात के अंदर हमको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़िक्र को, उनके अक़वाल को हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत, नौजवान नस्ल को। नौजवान नस्ल क्या, बड़े बड़े माहिरीन तालीम, मुझे अफसोस होता है कि बड़े बड़े माहिरीन तालीम को नहीं मालूम कि मौलाना आज़ाद की फ़िक्र क्या थी, उनके ख़यालात क्या थे। सिर्फ हम ये समझ रहे कि बस वो एक कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने कांग्रेस में तहरीक हिस्सा लिया और मुल्क आज़ाद होने के बाद वो वज़ीर तालीम बनाए गए। यकीनन वज़ीर तालीम बनाए गए। लोग पूछते हैं कि साहब क्यों उनको वज़ीर दाखिला का ओहदा नहीं दिया गया, क्यों उनको सदर जमहूरिया नहीं बनाया गया? मौलाना आज़ाद को चूँकि तालीम से दिलचस्पी थी, उन्होंने अपने तौर पर वज़ारत तालीम को लिया है। चाहते तो वो कोई भी वज़ीर बन सकते थे क्योंकि उनसे बड़ा कोई क़ायद था नहीं उस वक़्त। पंडित नेहरू भी उनके पीछे थे, बाद में उनका नंबर लगता था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने तालीम के शोबे को लिया। और आपको बता दूं कि तालीम के शोबे के अंदर उन्होंने इनकलाबी कारनामे अंजाम दिए। आज जितने बड़े बड़े IITs आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब मौलाना आज़ाद के कायम करदा हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वगैरह वगैरह जो कायम किए गए हैं, वो भी जो है ना, डॉक्टर साहब 2 मिनट में बात करता हूँ, मैं लेक्चर में हूँ मैं। तो आप जानते हैं कि मौलाना UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उन्होंने कायम किया है। बड़े बड़े साइंटिफिक इदारे उन्होंने कायम किए जो आज हमारे सामने मौजूद है। बहुत ही विजन उनके पास था मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से। तालीम के अंदर गैर मामूली तब्दीलियाँ उन्होंने लाई थी। तो इस लिहाज से उनके बड़े कारनामे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ना हिंदुस्तानियों ने और ना मुसलमानों ने उनकी सही अंदाज में कदर की। अगर कदर की होती तो लाजमी चीज़ है हिंदुस्तान भी एक जन्नत निशान बन जाता और मुसलमानों के लिए भी सियासी मैदान में आना बहुत आसान हो जाता, अपने हुकूक़ की हिफाजत करना बड़ा आसान हो जाता। तो बहरहाल अबुल कलाम आज़ाद इस दुनिया में रहे और चले गए, लेकिन अपना एक पैगाम देकर गए हैं। उनकी क़ुरबानियाँ तो बहुत कुछ है। एक आखिरी बात कहते बात ख़त्म करता हूँ कि जब मौलाना आज़ाद आपके जो है ना अहमदनगर की जेल में बंद थे, अंग्रेज़ों का दौर था, उनकी अहलिया ज़ुलेखा बेगम बीमार हुई। अंग्रेज़ जेलर ने आकर कहा कि साहब आपकी मौलाना आपकी अहलिया बहुत बीमार हैं, आप एक दरख्वास्त लिख दीजिए खाली, मैं इस पर आपको छोड़ देता हूँ। आप गौर फरमाइए, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ जेलर ने कहा कि मौलाना आज़ाद आप लिख दीजिए इसके अंदर कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे रुख्सत दी जाए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि नहीं लिखूँगा मैं ये चीज़, तुमको अगर छोड़ना है तो खुद से छोड़ना होगा, मैं अंग्रेज़ से कोई इजाज़त नहीं लूँगा। आप गौर फरमाइए, इतनी बड़ी कुर्बानी है मौलाना आज़ाद की और भी लोगों की। लेकिन आप जानते हैं कि मौलाना जेल में रहे, बीवी का इंतकाल हो गया और आखिरी दीदार भी मौलाना आज़ाद नहीं कर सके अपनी बीवी का। आपके आए बगैर आपका जनाजा उठाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, तदफीन हो गई। आप गौर फरमाइए, इससे बढ़कर कुर्बानी और क्या चाहिए? लोग पूछते हैं, बाज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतें हमसे, RSS के लोग, अरे भाई आप क्या दिए? ये हमारा कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं अंग्रेज़ से कोई जो है ना इजाज़त तलब नहीं करूँगा, कोई राहत नहीं लूँगा। अगर वो समझता है तो मुझे छोड़े, और नहीं समझता है मेरे दर्द को, तकलीफ़ को, तो मैं जो है सो उससे जो है सो कोई दरख्वास्त करने की तैयार नहीं हूँ। आज आप बताइए कि वो लोग जो जिनका आज़ादी की तहरीक में कोई हिस्सा नहीं था, जो अंग्रेज़ों के जो है ना राजदार बने हुए थे, आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपकी क्या खुदमात है। तो आप जानते हैं कि इस पर आमिर उस्मानी ने बड़ा अच्छे शेर कहा, उसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मौलाना आज़ाद ने
کہ مولانا آزاد کی قربانیوں کو دیکھیے، مولانا جوہر کی قربانیوں کو دیکھیے، کیسی کیسی قربانیاں ان کی تھی. اور دوسری طرف یہ نام نہاد جو آج قوم پرستی کے دعوے کر رہے، اس پر طنز کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ پہلے عامر عثمانی بہت مشہور شاعر گزرے، ایک رسالہ نکالتے تجلی نام کا. انہوں نے ایک شعر کہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ باغ پر چھا گئے کتنے زاغ و زغن، کتنے اہل وفا دار پر چڑھ گئے. اب آپ بتائیے، انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ جو اہل وفا تھے وہ دار پر چڑھ گئے اور کتنے اہل وفا بن گئے نورتن. تو آج صورتحال ہمارے سامنے یہی ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں ہماری نوجوان نسل کو ان ساری چیزوں سے واقف کرانے کی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو تاریخ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.